سلمان بھائی یہ زبان بسا اوقات انسان کو سیج پر پہنچا دیتی ہے اور بسا اوقات انسان کو جو ہے نا وہ سولی پر چڑھا دیتی ہے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں, آپ یہ دیکھیں کہ یہ الفاظ کا چناؤ یہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. ایک بادشاہ نے خواب دیکھا. اب جب بادشاہ نے خواب دیکھ لیا تو بادشاہ کا خواب تھا, اور تعبیر کرنے والے لوگوں کو جمع کیا گیا. اب ایک تعبیر کرنے والے نے بادشاہ سے کہا کہ اس نے بادشاہ کا پورا خواب سنا اور کہا کہ بادشاہ آپ کے جو خواب ہے نا اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کا بیٹا, آپ کا پوتا اور آپ کا پڑ پوتا جو ہے وہ آپ کی نظروں کے سامنے یہ مر جائے گا. بادشاہ نے یہ سنا نا تو بڑا غصہ آ گیا, جلال آ گیا, بولے میری نسل کو مار رہے, میری نظروں کے سامنے میری نسل کو مار رہے. اس نے بولا اس کا جو ہے نا پہلے سر قلم کر دو, میری نظروں کے سامنے اسی کو مار دو. اچھا جناب, بادشاہ کا حکم تھا, اس کا سر قلم کر دیا گیا. اب جو دوسرا تعبیر کرنے والا بیٹھا تھا نا اس نے اس سے سبق سیکھ لیا. جناب اب جو ہے یہاں پر الفاظ کا چناؤ یہ بڑے مہذب انداز کے ساتھ کرنا ہوگا, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تعبیر کے چکر میں ہماری بھی گردن چلی جائے. اب اس نے جو ہے وہ بادشاہ کے اس خواب کی جو تعبیر کی نا, تو بادشاہ کو کہنے لگا کہ اے بادشاہ, آپ کی عمر اتنی لمبی ہوگی کہ آپ کے سامنے آپ کے بیٹے بھی تاج پہنیں گے, آپ کے پوتے بھی تاج پہنیں گے, اور آپ کے پر پوتے بھی تاج پہنیں گے. اللہ آپ کو اتنی طویل عمر دے گا. یہ آپ کے اس خواب کی تعبیر ہے. بادشاہ بڑا خوش ہوا, اس کو انعام و اکرام. حالانکہ بات دونوں کی سیم تھی کہ بھائی تمہیں اللہ نے اتنی لمبی زندگی دینی ہے کہ تمہارے سامنے تمہارے بیٹے پوتے پر پوتے سب دنیا سے چلے جائیں گے. ایسی بات, تاج دوسرا بندہ پہنے گا, پہلا مرے گا تو جب مرے گا تو دوسرا پہنے گا. تو اب یہ جو الفاظ کا چناؤ ہے نا, آپ یہ دیکھیں کہ اس الفاظ کے چناؤ نے ایک کو یہ سولی پر چڑھا دیا اور ایک کو سیج پر بٹھا دیا. تو اب یہ ہماری ذات پر انحصار کرتا ہے کہ ہم کس الفاظ کا کہاں استعمال کرتے ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے اول تو کم بولیں, اور اگر بولیں تو ایسا بولیں کہ جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو.